بڑے افسوس ہوا اور غمزد ہوئے۔ اس طرح ہمارا ساتھی، ہمارا مسلمان بھائی شہید کر دیا اور ہم زندہ رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 لشکر تیار کیے، 3000 افراد کا لشکر تیار ہوا، اس کا چیف کی تشکیل دی، فرمایا چیف کمانڈو۔ چیف کون ہوگا؟ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چیف بنایا، جنرل بنایا۔ کون بنا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس کو وہ چیف بنایا اس کا مقام کیا ہوگا؟ چیف بنایا، فرمایا کہ زید اگر شہید ہو جائے تو پھر حضرت جعفر ابی طالب کو چیف بنا دینا، اس کے بعد فرمایا وہ بھی شہید ہو جائے تو حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چیف بنا دینا۔ جب وہ شہید ہو جائے تو آپ مشورہ کر کے کسی کو بھی اپنا چیف کمانڈو بنا لینا۔ 3000 کا لشکر چلا، شام کے قریب پہنچا، پتہ چلا کہ مشرکین کافر یہودی 3 لاکھ 2 لاکھ کا لشکر لے کے آ رہے۔ بعض روایت کے مطابق زیادہ تھے، 2 لاکھ کا لشکر لے کے آ رہے۔ صحابہ نے مشورہ کیا کہ اب کیا کیا جائے؟ مشورہ طے ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغام بھیجا جائے تاکہ پیچھے سے وہ لوگوں کو مزید روانہ کریں جہاد کے لیے۔ حضرت عبداللہ بن روحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا وہ لوگوں، ہم مال اور تجارت کے لیے نہیں آئے، ہم دنیا کے لیے نہیں آئے، ہم اللہ کے دین کے لیے آئے ہیں، اللہ کے دین کے تحفظ کے لیے آئے ہیں اور اللہ کے لیے لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ ہم قوتوں سے نہیں لڑتے، ہم جانوں سے نہیں لڑتے، ہم لڑتے ہیں ایمان کے ساتھ، ایمان کی قوت کے ساتھ، یا شہادت یا غازی۔ یہ جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ جب یہ بات حضرت عبداللہ نے کی تو سارے صحابہ کے ایمان تازہ ہو گئے، سارے کے سارے چل پڑے۔ سامنے 2 لاکھ کا لشکر ہے، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار کی صفیں چیرتے ہوئے میدان عمل میں نکلے، تلواروں سے کفار کی گردنیں اڑاتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ کفار نے انہیں گھیر لیا، چاروں طرف سے گھیر کے انہیں شہید کر دیا، اور اسلام کا جھنڈا حضرت جعفر نے اٹھا لیا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑتے ہوئے کفار کی گردنیں اڑاتے ہوئے آخر میں ان کے ایک بازو کٹ گیا، دایاں بازو کٹا، بائیں بازو میں اسلام کا جھنڈا اٹھا لیا، جب بایاں بازو کٹا تو گردن میں پکڑ لیا۔ جب شہید ہوئے تو حضرت عبداللہ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، انہوں نے اسلام کا جھنڈا اٹھا لیا، وہ بھی کچھ ہی دیر میں شہید ہو گئے۔ پھر صحابہ نے مشورہ کیا کہ آپ کس کو بنایا جائے؟ طے ہوا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جرنیل بنایا جائے، کمان ان کے حوالے کی جائے۔ حضرت خالد بن ولید مسلمانوں کی طرف سے پہلی جنگ میں شریک ہوئے تھے، تو جب کمان ان کے ہاتھ میں آئی تو انہوں نے اپنی جماعت کو، اپنے مجاہدوں کو تشکیل دی، فرمایا کہ چاروں طرف سے حملہ کرنا، اور جب میں کہوں گا پیچھے ہٹنا ہے تو پیچھے ہٹ جانا ہے، جب میں کہوں گا آگے بڑھنا ہے تو آگے بڑھنا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمان سنبھالی،
حضور علیہ السلام ادھر مدینہ میں مسجد نبوی میں منبر پر تشریف لائے، فرمایا وہ لوگوں حضرت زید شہید ہو گئے، او لوگوں حضرت جعفر شہید ہو گئے، او لوگوں حضرت عبداللہ شہید ہو گئے، اب کمان خالد بن ولید سیف اللہ کے ہاتھ میں آئی ہے۔ سیف اللہ اللہ کی تلوار، اللہ کی تلوار، لقب دے رہا ہے کون؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہاں پہ؟ مدینہ میں۔ جنگ کہاں ہو رہی ہے؟ مصر، بصرہ میں جنگ ہو رہی ہے، بصرہ میں، اور ادھر لقب کون دے رہا ہے؟ امام الانبیاء۔ ان لوگوں اب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اب کمان سیف اللہ کے ہاتھ میں آ چکی ہے۔ کافروں سے لڑتے رہے پورا دن، گردنیں اڑاتے رہے، شام ہو گئی۔ جب شام ہوئی تو کافر بھاگنے پر مجبور ہو گیا۔ 2 لاکھ سے زائد کافر 3000 سے بھاگ پڑا، شکست کھا کر بھاگ پڑا۔ صحابہ کرام کے ہاتھوں میں کچھ مال غنیمت بھی آیا، کچھ پیچھے بھاگے آگے تک کہ انہیں پکڑا جائے، انہیں مزید مارا جائے، لیکن نہیں، وہ بھاگ پڑے۔ تو اس لیے